اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. گزشتہ درس کنے مشرکین دے بارے چلدا پے کہ جب انہیں کنے پوچھا ویندے کہ خالق کون ذات ہے تو آدن اللہ، کیونکہ گزشتہ درس دے وچ بھی سب پڑھے سے کہ کل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر. پھر انہیں جواب دیتے فسیقولون اللہ. پھر وہ آدم سارا کچھ کرنے والی ذات اللہ دی ہے، رازق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، اور زندہ کو مردہ کر نکالنے والی ذات بھی اللہ، یعنی خالق بھی اللہ اور معاملات دی تدبیر کرنے والی ذات بھی اللہ. پھر انہیں کو جب آکھیا وینے تو پھر تساں شریک کیوں بڑھنے وے اللہ دی ذات دا؟ تو جواب دیندن کہ اسا اللہ تک پہنچن واسطے سیڑھی تلاش کریں گے. جب اسا انہیں بزرگیں کو اپنا معبود بنانے ہیں یا بتیں کو اپنا معبود بنانے ہیں تو سارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ خالق مالک رازق اے لوگ ہیں، بلکہ سارا مقصد یہ ہوتا کہ خالق مالک تو صرف اللہ دی ذات ہے، لیکن اللہ تک پہنچاون واسطے اسا انہیں کو درجہ بڑھیں گے. پھر سارے سوال ہے کہ اگر تسا انہیں کو اللہ دی ذات تک پہنچن واسطے درجہ بڑھیں دے وے، جبکہ خالق بھی ہو، مالک بھی ہو، رازق بھی ہو، تو جب تسا انہیں کو اونچ چیز دے اندر شریک کریں دے وے تو پھر تسا انہا مطلب یہ بنیا کہ تسا ما فوق الاسباب چیزیں کو سفارشی بنے دے وے. تو جب ما فوق الاسباب چیزیں کو تسا سفارشی بنائے تو پھر انہیں دے وچ غیب والی صفت بھی سا کو مننی پوسی. جب غیب والی صفت مننی سے تو پھر یہ تو کفر ہے اور شرک ہے. جب اساں اللہ تک پہنچن واسطے، حالانکہ اللہ دی ذات خود آدھی ہے کہ میرے تک پہنچن واسطے کوئی واسطے دی ضرورت نہیں، میں تو تاری شاہ رگ نے بھی زیادہ قریب ہاں، تو میرے واسطے قرآن دی کیا ضرورت ہے؟ تو چونکہ اللہ نے فاسق لوگے دے بارے فیصلہ کر دیتے تو ہوں کو اللہ نے ذکر فرمائے کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون. فرمایا ای طرح ثابت تھی گئے تیرے رب دا کلمہ، تیرے رب دا حکم، علی الذین فسقوا انہیں لوگے دے ہوتے ہیں جڑے نافرمانی کرندن اللہ دی ذات دی، انہم لا یؤمنون انہیں واسطے یہ چیز ثابت تھی گئی ہے کہ اے ایمان گھن آمن والے نہیں. پیچھو بھی پڑھے سے کہ جب انسان انسانیت والی زندگی نہ گزارے اور کافر جب ایمان دی کوشش بھی نہ کرن، اللہ دی ذات تے ایمان کرن دی کوشش بھی نہ کرن، تو پھر اللہ جل شانہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. پھر وہ حکم جاری تھی ویندے. تو اساں تو یہ اشکال پڑیا آئی کہ جب اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، تو یہ آیت تے اترن تو بعد بہت سارے کافر ایسے ہن کہ جو بعد اچ ایمان گھن، تو انہیں کریں علماء نے مطلب یہ لکھا ہے انہیں کو تمام کافر مراد نہیں، بلکہ جڑے اللہ دی نافرمانی دے اندر اپنے آپ کو پختہ سمجھ دیں تو انہیں دے دلیں دے ہوتے ہیں اللہ نے پھر مہراں لا دیتے ہیں، انہیں دے اکھی دے پردے آ گئے. تو فرمائے کہ میرے فیصلہ انہیں لوگوں واسطے مکمل کامل تھی چکے جڑے لوگ میری نافرمانی کریں کہ وہ ایمان گھن آمن والے نہیں. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده
تو اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر نے کو آکھو حل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، فرمایا کیا کوئی ہے تھوڑے شریکے نے وچو ایسا یبدأ الخلق جو پہلی مرتبہ پیدا کرے، کوئی ہے ثم یعیدہ پھر روزہ قیامت وہ دوبارہ اٹھاوے، کوئی ہے؟ یہ ساری چیز منے جان کوئی نہیں۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، تو اللہ نے دوجا سوال کی تھے پیغمبر نے کہنے یہ بھی پوچھو کہ تھوڑے شریکے نے وچوں کوئی ایسا ہے جو حق دی طرف ہدایت دے وے، کوئی ہے؟ قل اللہ یہدی للحق، اللہ نے فرمایا دیکھو پیغمبر نے کوئی یہ چیز بھی آکھو کہ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ افمن یہدی الی الحق، فرمایا کیا جڑے خود کیا ہیں کون ہیں جڑے ہدایت لیندے حق دی طرف، پس کیا جڑا مطلب ہے کہ حق دی طرف ہدایت لیندے احق او زیادہ حقدار ہے یہ چیز دا کہ ان یتبع کہ ہوں دی اتباع کی تھی ونجے۔ اما لا یہدی الا ان یہدا، فرمائے یا اون دی اتباع کی تھی ونجے کہ جڑا ہدایت نہیں دے سکتا بلکہ وہ خود ہدایت دا متلاشی ہے، یعنی ہدایت کو خود تلاش کرنا ودے تسا انہیں دے پیچھو لگے ودے وے کہ سا کو ہدایت لے وے، ہدایت تو اللہ دے، اللہ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ بھی نہیں رکھی۔ جب چاچے کو آکے نے چاچا کلمہ پڑھ گنو، اگر ہدایت ہاتھ چھووے ہا تو آخری وقت چاچا کلمہ پڑھ گنے ہا، حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تک ارشاد فرمائے کہ چاچا میرے کنے دے وچ کلمہ پڑھو چاہ تاکہ روز قیامت میں اللہ دے ہاں گواہی دے وہاں، لیکن نیس پڑھا کیوں؟ ہدایت نبی دے ہاتھ چھکونا آئی، تو یہ واسطے فرمائے ہدایت صرف اللہ دی ذات دیون والی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہدایت دیون والی نہیں۔ فرمائے فما لکم، اللہ نے فرمائے جب سارے چیزاں تساں میرے واسطے منے دے کہ ہدایت دیون والی ذات بھی وہ ہے، اور پہلی مرتبہ بھی ہوں پیدا کی تھی، آخری مرتبہ بھی ہوں پیدا کرنے، جب یہ سارے چیزاں میرے واسطے مننے وے فما لکم، پھر تو کیا تھی گئے، کیا تھی کہ تو اگوں کیف تحکمون، اور کیسے تساں فیصلے کرنے بیٹھے ہوئے۔ ایک انسان ہے وہ دے یار تیرے کو کم نہیں تھی دا، نہیں تھی نا تیرے کو کم، وہ آ کے کو میرے کو تھی دے، جب نہیں تھی نا تو وہ دوجے یوں آکسی یا تو کیسے کم بیٹا کریں نہیں، جب تیرے کو تھی دا نہیں تو کیوں کریں دے۔ تو آئی وہاں سے اللہ نے فرمائے یہ سارے چیزاں میرے کولو ہیں، اور سارے چیزاں علم غیب دا مالک بھی میں، رازق بھی میں، خالق بھی میں، مختار کل بھی میں، حاضر و ناظر بھی میں، جب میرے علاوہ یہ چیزاں کہیں